بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتہ، آیا نا مضمون، تحریمات عباد بیان کی، تحریمات الہیہ بیان کی، نیازات اللہ بیان کی، اب آ رہی ہے نیازات عباد۔ چاروں مضمون قرآن بولے گا۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا اوپر تمہارے، المیتہ تو جہاں 11 چیزوں کی حرمت بیان ہوگی، ذرا خیال کرنا۔ کتنی چیزوں کی؟ ہاں، بریلویوں کو بتا دو 11ویں۔ ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ وہ جی عبد القادر کے لفظ میں، عبد القادر کے کلمہ میں حروف 11 ہیں، لہذا 11ویں ثابت۔ تو ان کے مد مقابل ہم کہتے ہیں اللہ نے 11 حرام کٹھے ذکر کیے ہیں، لہذا 11ویں حرام۔ 11 حرام آ رہے ہیں، 11 حرام اللہ نے کٹھے بیان کیے، وہ تکے کے ساتھ تکا لگانا پڑتا ہے۔ تو 11 حرام، پہلا حرام ذرا گننا ہے، 11 پورے کرنے ہیں۔ حرمت علیکم، حرام کیا گیا اوپر تمہارے، المیتہ تو مردار، اس پر بات کر چکا ہوں۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ اما من شان الذب، وہ جانور جس کا شان سے ذبح ہو، وہ مر گیا، وہ حرام ہے، ذبح نہیں ہوا، بغیر ذبح کے مر گیا، حرام۔ والدم، اور خون، الف لام ہاتھ خارجی کا ہے، مراد اس سے دم مسفوح۔ ولحم الخنزیر، لام کی تخصیص باعتبار منفعت عامہ اور عرف کے ہے، ورنہ مراد پورا خنزیر ہے۔ لام الخنزیر، لام الخنزیر، لام کا ذکر باعتبار انفع الاجزاء کے ہے، لام کا ذکر باعتبار انفع الاجزاء کے ہے۔ عام طور پہ جانور جو بھی ہو تو اس کے گوشت سے نفع زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اس لیے لام کا ذکر کیا، ورنہ پورا خنزیر پہ جن سے ہی چربی ہو، خون ہو، ہڈیاں ہوں، بال ہوں، مکمل یہ انہو رجس، اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے کسی چیز سے بھی، نہ چمڑا، نہ ہڈیاں، نہ چربی، کوئی چیز بھی۔ اب غیر مقلدوں سے پوچھو کہ جہاں لام کا ذکر ہے، چربی تو تم کھا سکتے ہو، ورنہ خنزیر کی چربی کی حرمت کی دلیل پیش کرو، ہڈیوں کی حرمت کی دلیل پیش کرو، اور غیر مقلدوں والی مرغوب غذا کی، خنزیر کی کھائیں، دلیل پیش کرو۔ آپ کو پتہ ہے مرغوب غذا کا؟ ہاں، جن کو نہیں بتا دینا۔ تو اس کی حرمت کی کوئی دلیل، کوئی صاف حدیث ہو، جس طرح مطالبہ کرتے ہیں صحیح، مرفوع، صحیح، صریح۔ واہ، مطالبہ جو دوسروں سے جب کرتے ہیں نا، مرفوع، صحیح، مرفوع، صریح، یہ 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں اب 3 شرطیں ہیں، صحیح، مرفوع، صریح، جس میں وہ خنزیر کے خصیتین حرام ہے، جس میں وہ خنزیر کی چربی حرام ہے، صحیح، مرفوع، صریح، نہیں تو کھانے پڑیں گے ساری چیزیں، جس میں وہ خنزیر کی ہڈیاں حرام ہو۔ تو کوئی چیز درایت بھی ہوتی ہے، درایت اسی کا نام فقہ ہے۔ اب دیکھو، لام کا ذکر تو لام کا ہے، لیکن مراد بے جن سے ہی ہے۔ اب تو غیر مقلد ہو تو جہاں بیٹھ جائے گا، نہیں نہیں صرف گوشت حرام ہے، باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ او بے وقوف، جہاں گوشت کا ذکر ہے باعتبار انفع کے، کہ زیادہ نفع گوشت سے اٹھایا جاتا ہے، ورنہ خنزیر پورے کا پورا کیا ہے؟ حرام ہے۔ خیال کرو، ولحم الخنزیر وما اہل بہ، ما اہل لغیر اللہ بہ، ما اہل، جہاں بات سمجھنی ہے، کچھ میں نے بات کر دی بقرہ میں، جہاں پر جو ماں ہے اس میں 3 احتمال بیان کیے گئے۔ لفظ ماں میں کتنے احتمال ہیں؟ 3۔ نمبر 1، ماں سے مراد مذبوح،
मां से मुराद मजबूआ जानवर। नंबर 2, मां से मुराद आम जानवर, कपड़े और मिठाई, हलवा, दूध सब। नंबर 3, मां से मुराद कलेमा। मां से मुराद क्या है? कलेमा। कलमे मां से मुराद क्या है? इसमें 3 एहतिमाल हैं। आम तौर पे तफसीरों में आपको ये मिलेगा मा ज़ुबिहा अला इसमें गैरिल्लाह, वो चीज जो ज़बा की जाए गैरुल्लाह के नाम पर। और हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, उन्होंने फरमाया कि ये माँ आम है, जानवर को भी शामिल और ये गैर जानवर को भी शामिल, तमाम चीजों को शामिल। हमारे हजरत साहब फरमाते हैं कि जहां मां से मुराद वो मुशरिक का कलेमा है, जब मुशरिक मुंह से लफ्ज निकालता है कि ये दुम्बा बाबे के नाम का, ये दुम्बा बाबे के नाम का ये कलमा हराम, क्या समझे हो? ये बकरा बाबे के नाम का ये जो जुमला है, जिस जुमले जिन लफ्जों के साथ वो गैरुल्लाह की नामजदगी कर रहा है, हमारे हजरत फरमाते हैं ये कलमा हराम है। और जब ये कलमा हराम है तो वो जानवर बतरीके औला हराम है। ये कलमा हराम तो वो चीज बतरीके औला हराम, जानवर हो या जो चीज भी हो। तो जहां मां से मुराद हजरत मौलाना फरमाते हैं कि वो कलमा शिरकिया, वो कुफ्र और वो शिरक जो मुशरिक बकता है जुबान से कि ये बकरा बाबे के नाम का ये जुमला, अल्लाह फरमाते हैं ये जुमला मुंह से निकालना हराम है। जब ये जुमला हराम तो वो चीज बतरीके औला हराम। ये 3 एहतिमाल। उहिल्ला की बात कर चुका हूं एहलाल से, और लाम है तकर्रुब का, और उहिल्ला का माना आवाजा बुलंद करना, और इसका माना हजरत शाहतुल कादिर वगैरह ने किया नामजद करना, नामजद करना, नामजद करना ले गैरिल्लाह बिही, गैरिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी के तकर्रुब के लिए। हमारे हजरत फरमाते हैं ये कलमा मुराद क्यों लिया? कलमा इसलिए मुराद लिया कि अगर इससे मुराद चीज या जानवर लिया जाए तो बा को अला के माना में लेना पड़ेगा। बा को किसके माना में? अला के। मा उहिल्ला ले गैरिल्लाह अलैहि, वो चीज का जो उस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया। लेकिन अगर बा से मुराद कलेमा लिया जाए तो बा अपने माने में है, फिर मजाज का इर्तिकाब नहीं करना पड़ता। तो बहरहाल ये 3 मतलब मैंने बयान किए। अब जरा थोड़ी सी तफसील समझ लो। यहां लाम किसका है? तकर्रुब का। लाम किसका है? अल्लामुल तकर्रुब, ये तकर्रुब का है, यानी गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए जो जानवर नामजद किया जाए या जो चीज दी जाए वो भी हराम है। ये तालिबुर रहमान गैर मुकल्लिद और सईद असद बरेलवी, इनका मुनाजरा हुआ 11वीं पर, और 11 घंटे। अब गैर मुकल्लिद बेचारे बिल्कुल बेवकूफ हैं, इनको सिर्फ 4 मसलों पर रखता है, दफ़ैदैन फातिहा खल्फल इमाम आमीन, बस इल्म खत्म। इनको और किसी चीज का पता नहीं। इनका जब मुनाजरा हुआ तो इसने लिख कर दे दिया गैरुल्लाह की नाम की चीज खिनजीर से बढ़कर हराम। आगे वो बरेलवी था और बड़ा शातिर, वो आया, उसने कहा तालिबुर रहमान की अम्मी खिनजीर से बढ़कर हराम, क्योंकि अम्मी की निस्बत किसकी तरफ है? गैरुल्लाह की तरफ, ले गैरिल्लाह बिही। तो ये तालिबुर रहमान गैरुल्लाह, और इसकी अम्मी की निस्बत है तालिबुर रहमान की तरफ, और जिस चीज की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ हो तो वो खिनजीर से बढ़कर हराम। लिहाजा तालिबुर रहमान की अम्मी खिनजीर से बढ़ के हराम,
طالب الرحمان کا ابو خنزیر سے بڑھ کے حرام، طالب الرحمان کا دادا خنزیر سے بڑھ کر پلید. وہ اس طرح شروع ہو گیا. اب یہ بیچارہ دیکھے داڑھی بھی کافی لمبی ہے، اوپر دیکھتا ہے بارش آ رہی ہے. اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لام کس کا ہے؟ تقرب کا. اس سے ملک بھی نکل گئی، ملکی نسبتیں بھی نکل گئی، رشتے کی نسبتیں بھی نکل گئی، ملکیت والی نسبت بھی نکل گئی. یہ گاں میری ہے گائے، یہ گائے فلانے کی ہے، یہ تو ملکیت کی نسبت ہے. اور لام کس کا ہے؟ تقرب کا، ملکیت والی نسبت. یہ مرغی میری، گائے میری، یہ اونٹنی فلانے کی، اور یہ گائے فلانے کی، یہ مال فلانے کا. یہ نہیں مراد، یہ نسبت ہے ملکیت کی. یہاں ملکیت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے تقرب للغیر. غیر میں نفع نقصان کی امید رکھ کے، عقیدہ رکھ کے، ما فوق الاسباب یہ مجھے نفع دے سکتا ہے، اس کے نام کا بکرا دوں گا یہ نفع دے گا. اگر اس کے نام کی 11ویں نہیں دوں گا، گائے کے تھنوں سے خون نکل آئے گا اور میرے مال جان میں بے برکتی پڑ جائے گی. تو غیر میں تقرب کا مطلب یہی ہے کہ الوہیت کی صفات مان کر، اسے نفع نقصان کا مختار سمجھ کر، اس کے نام خوشنودی کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا یا کوئی چیز دینا، یہ ہوتا ہے اہلا لغیر اللہ لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے. اس سے ضیافت بھی نکل گئی، ملکیت کی نسبتیں بھی نکل گئی، رشتہ داری کی نسبتیں بھی نکل گئی، اور ایک ہی چیز رہی لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے. کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب دیکھو اس پر باتیں کئی لحاظ سے ہیں. یہاں پر بالکل مختصر عنوان پہ آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں مختصر طور پہ. وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ایک تو ہے کہ جو ہم نے معنی بیان کیا، مفسرین نے بھی یہی معنی بیان کیا. تفسیر نیشاپوری، فتح العزیز، قرطبی وغیرہ میں یہی بات موجود ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. ساتھ تفسیر کبیر اور نیشاپوری وغیرہ میں ایک عبارت ہے، عبارت بڑی کام کی ہے. فرماتے ہیں لو ان مسلمن ذبح ذبیحۃ، لو ان مسلمن ذبح ذبیحۃ قصد بہ التقرب لغیر اللہ، اور ایک میں قصد بذبحہا التقرب لغیر اللہ، سارا مرتدن وذبیحتہ ذبیحۃ مرتد، وذبیحتہ ذبیحۃ مرتد. اگر پہلے ایک آدمی مسلمان تھا، اس کو بھی سمجھو، لو انا مسلمن، ایک آدمی پہلے مسلمان تھا، بریلوی نہیں تھا. بریلوی تو ابتدا سے مسلمان ہے ہی نہیں، یہ تو جدی پشتی مشرک ہے، نسلی مشرک. لو انا مسلمن، اگر کسی مسلمان نے ذبح ذبیحۃ، کوئی ذبح کیا جانور، قصد بذبحہا التقرب لغیر اللہ، اور اس کی ذبح سے غیر اللہ کا تقرب مقصود تھا، سارا مرتدن ہو جائے گا مرتد. وہ مسلمان کیا بنے گا؟ مرتد. وذبیحتہ ذبیحۃ مرتد، اس کی ذبیحہ مرتد کی ذبیحہ ہوگی. اور مرتد کی ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس کی ذبیحہ بھی کیا ہوگی؟ حرام. ذبیحہ تو مرتد. یہ نیشاپوری اور کبیر میں دونوں مقام پہ اسی سے مسئلہ چلتا ہے نظر غیر اللہ کا. اور اس پر حوالے بہت زیادہ ہیں، 50 سے بھی زیادہ حوالے ہیں، لیکن سارے حوالے یہاں لکھانا مقصود نہیں.
اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ ما اہلا لے غیر اللہ کو ہم مستقل بحث میں لے آئیں گے اور اس پر مستقل بحث کر دیں گے، بشرطے کہ وقت موجود رہا، ہمارے پاس فارغ ہوا۔ اب جہاں پر ہو سکتا ہے نبی وقت رہے تو آپ کو اصول بتا دیتا ہوں کہ ہمارے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ حل کیا، اس کی دو عنوان میں قائم کر رہا ہوں۔ ایک عنوان یہ ہے کہ جو جانور غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا گیا اس کی علت حرمت مشرک کا عقیدہ ہے، اس کی علت حرمت کیا ہے؟ مشرک کا عقیدہ۔ اب جو ہی اس نے بکرا چھترا کہا کہ یہ چھترا پیر کا اس کے نام کا ہے یا یہ کوئی جانور اس کے نام کا ہے، اب اس کے گندے عقیدے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو گیا، کل خنزیر والکلب، خنزیر اور کتے کی طرح حرام ہو گیا۔ اب جیسے کتے اور خنزیر پر لاکھ دفعہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرو تو وہ بسم اللہ اس کے لیے مزکی نہیں بنتی، بسم اللہ سے وہ حلال نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بکرا حرام ہوا ہے اس کے گندے عقیدے کی وجہ سے۔ جب تک مشرک کا گندا عقیدہ موجود ہے اس پر لاکھ نہیں کروڑ دفعہ بھی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو وہ بکرا حلال نہیں ہوگا، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس پر زبردست بات شاہ عبد العزیز کی ہے، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، وہ فتح العزیز میں کھول کھول کر بیان کیا اور مشرکوں کے سارے شبہات کا جواب دیا۔ بہت بہترین بات ہے، خوب لکھا۔ بہرحال ایک بات، دوسری بات بریلوی حضرات پیش کرتے ہیں، جلالین، بیضابی، مدارک، بھئی اس میں لکھا ہے ما ذوب اعلی، اس میں غیر ہی، یہ وہ جانور مراد ہے کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، بوقت ذبح غیر اللہ کا، ہاں ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ کہے، ذبح کرتے وقت کہے عبد القادرہ، ذبح کرتے وقت کہے سلطان باہو، تب وہ حرام ہوگا۔ اور اگر غیر اللہ کے نام کے نامزد ہے لیکن بوقت ذبح اللہ کا نام لے لیا تو وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تو اب بات سمجھو قانون، بعض مفسرین نے لکھا کوئی شک نہیں، انہوں نے لکھا ما ذوب اعلی اس میں غیر ہی، یہ بات لکھی، لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تو مطلب ہے کہ یہ جو ہے ذوب اعلی اس میں غیر ہی، یہ اس آیت کا مفہوم ہے یا ایک فرد کا ذکر ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ما ذوب اعلی اس میں غیر ہی، یہ ما کا مفہوم انہوں نے بیان کیا یا اس کے افراد میں سے ایک فرد کو ذکر کیا؟ یہ بات سمجھے آپ کہ ما ذوب اعلی اس میں غیر ہی دو حال سے خالی نہیں، ایک متعین کرو۔ بریلویہ سے ہمارا سوال ہے کہ یہ ما کا مفہوم ہے یا ما کے افراد میں سے ایک فرد کا ذکر ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ما کا مفہوم ہے تو ان سب مفسرین کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور میں نہیں کہتا، شاہ عبد العزیز کہتا ہے کہ یہ تحریف قرآن بنے گی۔ ماں کے عموم میں تخصیص تو خبر باعث سے بھی نہیں ہو سکتی، یہ جائے کہ کسی کی رائے سے ہو یا کسی مفسر کے قول سے ہو۔ آپ نے نہیں پڑھا ماں کا عموم تو اتنا مضبوط ہے، بخاری مسلم کی حدیث صحیح، باسند صحیح، خبر باعث اس میں تخصیص نہیں کر سکتی، تو صاحب مدارک یا صاحب جلالین یا قرطبی وغیرہ وہ کس طرح، کس نے ان کو یہ حیثیت دی وہ کتاب اللہ کے عموم کی تخصیص کرے؟ تجھے کیا بن جائے گی؟ تحریف۔ کیا بنے گی؟ تحریف۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ مفسرین بھی علماء تھے اور ایمان والے اولیاء تھے، اس لیے وہ محرف نہیں تھے، پھر ماننا پڑے گا انہوں نے ما ذوب اعلی اس میں غیر ہی سے مفہوم ما بیان قطعا نہیں کیا، ورنہ ان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ انہوں نے
ماں کے افراد میں سے ایک فرد کو ذکر کیا جو عام طور پہ مشرکین میں شائع تھا، اور اشہر افراد میں سے ایک فرد کو ذکر کر دیا جو صورت رائج تھی، اس صورت کو انہوں نے بیان کیا ہے، ورنہ انہوں نے ماں کے مفہوم کو بند نہیں کیا ما ذبح علی اسم غیر ہی۔ اور ہم پورے چیلنج اور وثوق سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی معتبر ایک مفسر بھی نہیں بتایا جا سکتا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں علی اسم غیر ہی، ما ذبح علی اسم غیر ہی، اسی میں ماں کا مفہوم بند ہے، کوئی دوسرا فرد اس میں شریک نہیں۔ 14 صدیوں کے مفسرین میں سے ایک مفسر بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ سمجھ آئیے بات آپ کو؟ کوئی مفسر یہ نہیں کہتا کہ ماں کا یہ مفہوم ہے ما ذبح علی اسم غیر ہی۔ ہاں یہ عبارت لاتے ہیں، لیکن عبارت لاتے ہیں بیان فرد کے لیے، نہ کہ بیان مفہوم کے لیے۔ اور اگر بیان مفہوم سمجھا جائے تو خرابی کون سی لازم آئے گی؟ تحریف۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ماں عام ہے، اور عام کیا ہے؟ پڑھا ہے اصول شاکی سے لے کر آخر تک، ما ینتظم جمعا من الافراد۔ اور عام کیا ہوتا ہے؟ اپنے یہ شمول ہوتا ہے قطعاً و یقیناً، قطعی طور پہ اور یقینی طور پہ۔ خبر فائد مخصص نہیں بن سکتی، جو علامہ سیوطی بیچارہ کیسے بنے گا؟ اس لیے ہم نے علامہ سیوطی کے ایمان کو بچاتے ہوئے یہ تعبیل نہ کرو، تشریح کر دی کہ جہاں ما ذبح علی اسم غیر ہی، یہ مفہوم ماں نہیں، یہ فرد ماں کا بیان ہے، ان افراد میں سے ایک یہ صورت بھی حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب تو دیوبندی بھی ڈھیلے پڑ گئے نا، یہ بھی تعویلیں کرنے لگ گئے۔ پیر مہر نے شاہ عبد العزیز کی تردید کی، رسالہ لکھا الہ کلمۃ اللہ فی تحقیق ما اہل بہ لغیر اللہ، رسالہ میرے پاس ہے۔ پیر میر بیچارے نے بڑا زور لگایا شاہ عبد العزیز کی تردید پر، لیکن حق ہوتا ہے، ادھر ادھر تعبیلات کر کے آخر پہ لکھتا ہے کہ جو تقرب غیر اللہ کا جانور ہے یہ تو باقی حرام ہے، لیکن ہم جو بکرے چھترے دیتے ہیں یہ بطور ایصال ثواب کے دیتے ہیں، یہ بطور کس کے دیتے ہیں؟ ایصال ثواب کے۔ میں کہتا ہوں بچو یہ تو تیری تعویل ہے نا، لیکن اگر ایصال ثواب کا مطلب ہے تو پھر شاہ عبد العزیز بیچارہ کون سا ایصال ثواب کا منکر ہے؟ الہ کلمۃ اللہ لکھنے کا کیا فائدہ؟ اس کو علماء کہتے ہیں بول علی القول، القول علی، پورا رسالہ لکھ کے آخر پہ لکھتا ہے جو غیر کے تقرب کے لیے ہے وہ تو حرام ہے۔ تو بھئی شاہ صاحب بھی تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں نا حرام ہے، تو پھر اتنے فرق سے آ کرنے کا کیا مطلب؟ بات تو پھر آ کے کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، باقی رہ گیا کہ تیرے مرید درباروں پہ آنے والے، ان کی نیت ہم تجھ سے نہیں پوچھیں گے، پیر میر سے تجھ سے نہیں پوچھیں گے، ان کا امتحان ہم ان سے لیں گے۔ ان سے ذرا پوچھو بکرا لے جا رہا ہے، اس کو کہو یہ بکرا مدرسے میں دے دے، جہاں بکرا جا رہا ہے دربار پہ اس کو دربار پہ نہ دے، مدرسے میں دے دے۔ ایصال ثواب جو کرنا ہے وہ بےایمان مرتا مر جائے گا، دربار پہ لے جائے گا، بکرا مسجد مدرسے میں دینے کے لیے تیار۔ معلوم ہوتا ہے ایصال ثواب ہوتا یہاں بھی ہو سکتا تھا، جہاں سے بکرے کے کان سے پکڑ کے وہاں پر کھینچ کے لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کی نظر کا جانور ہے اور اس کے تقرب کا جانور ہے، ورنہ ایصال ثواب کہیں بھی ہو سکتا تھا۔ اور دوسرا امتحان کرو، یہ جو کالا بکرا بابے کا معنی ہے، اس کو کہو کالا چھوڑ چٹا دے دے، بدلے گا؟ اچھا اس کو کہو بکرا باندھ کے آیا ہے، منت مانا ہے بکرا، ایصال ثواب ہی کرنا ہے نا، بچہ دے دے، گائے کا بچہ دے دے، بیل دے دے، بیل دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دے گا کوئی بکرا۔ معلوم ہوتا ہے ایصال ثواب نہیں،
دال میں کالا کالا نہیں، ساری دال ہی کالی ہے، دال ہی شرک سے کالی ہو چکی ہے۔ تو ہم یہ پیر مہر سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ سارے پنجابی پٹھان جو غیر اللہ کے نام کے بکرے دیگے پکاتے ہیں، یہ سارے ثواب کیا ہیں یا بابے کے نام کیے؟ یہ پیر مہر کون ہے بتانے والا؟ ہم پوچھیں گے بکرے والے سے، دیگے چڑھانے والے سے، اور وہ بتائے گا کہ یہ بابے کے نام کی نظر ہے، اس کے نام کی نیاز ہے۔ جب وہ کہے نیاز، گواہ مدعی سست اور گواہ چست، پیر مہر کون ہوتا ہے؟ سب کی طرف سے تعبیر کرنے والا اور اللہ کے حراموں کو حلال کرنے والا۔ اس لیے اصال ثواب کا مسئلہ جدا ہے، اس کا کون منکر ہے؟ بات تو چل رہی ہے غیر اللہ کے تقرب کی اور یہ عوام کے حال کی۔ اب ہم پیر مہر کو چھوڑ کر میں آپ کو عبارت لکھواتا ہوں، پیر مہر کی تعبیریں بھی گئی، یہ جی اصال ثواب ہوتا ہے۔ یہاں پر میرے پاس ہے در مختار، در مختار، پیر مہر تو جہاں کل پیدا ہوا، یہ در مختار والا بزرگ یہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي وَعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي، یقین کر وہ نظر الذی یقع للاموات، جو باقی ہوتی ہے مردوں کے لیے، من اکثر العوام، من اکثر العوام، اکثر عوام سے، وما یوخذ من الدراہم، خیال کرنا ہے ماں کو خاص کر رہا ہے یا عام، وما یوخذ من الدراہم والشمع والزیت ونحوها الى ذرائح الاولیاء الکرام تقربا الیہم فہو بالاجماع باطل وحرام، فہو بالاجماع باطل وحرام، در مختار جلد 2 صفحہ 139۔ اب اس عبارت کو سمجھو، بزرگ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي، وہ نظر نیاز یقع للاموات جو مردوں کے لیے ہوتی ہے، من اکثر العوام، کس کی طرف سے؟ اکثر عوام کی طرف سے، وما یوخذ، صرف بکرا نہیں، وما یوخذ من الدراہم، وہ جو لیا جاتا ہے دراہم، روپے پیسے، والشمع، اور دیے لیمپ دیے جلانا، والزیت، اور تیل، ونحوها، اور مثل اس کے اچھاڑ، اور بابے کی قبر کا اچھاڑ کپڑا، ناوہا الی ذرائح الاولیاء، اولیاء کی قبروں کی طرف، تقربا الیہم، ان کے تقرب کی لیے، فہو بالاجماع باطل وحرام، مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ وہ باطل ہے اور حرام ہے۔ پیر مہر کیا کہتا ہے؟ اے جی عوام اصال ثواب کرتے ہیں، واہ میرے اصال ثواب کرتے ہیں۔ اب در مختار والا کیا کہتا ہے؟ من اکثر العوام کیا ہوتا ہے؟ تقرب، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ حرام بالاجماع۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام شامی رد المحتار، یہ در مختار پر جس کو آپ کے مفتی پڑھ پڑھ مفتی بنتے ہیں، وہ بزرگ امام شامی وہ تبصرہ لگاتے ہیں باطل و حرام لوجوہ، یہ باطل اور حرام ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، لوجوہ منہا، اب ذرا سننا ہے بڑے غور سے، پتہ چلے اشاعت کو کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں، خود مزاحم ہمیں تشدد کا تانا دیتے ہیں۔ اب ذرا سنو، منہا انہو نظر للمخلوق، پہلی وجہ کہ وہ نظر ہے مخلوق کے لیے، وَالنَّظْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ، اور مخلوق کے لیے نظر لا يجوز، وہ جائز نہیں
کیوں جی؟ لِأَنَّهُ عبادت، اس لیے کہ نظر عبادت ہے. بل عبادت لغیر اللہ، ہاں بل عبادت لا تکون لمخلوق. یہاں تجھے آیا نا البار الریق وغیرہ میں بل عبادت لغیر اللہ کفر، لیکن جہاں عبادت اور ہے بل عبادت لا تکون لمخلوق، عبادت مخلوق کی نہیں ہوتی. ومنہا، اور دوسری وجہ ان المنظور لہ میت، جس کی نظر مانی گئی میت ہے. بل میت لا جملے کو، اور میت کسی چیز کا مالک نہیں. قبروں میں زندہ ہے یا میت ہے؟ شامی کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کی نظر مانتے ہیں اولیاء اللہ کی، تو وہ مقبور اور منظور لہو کیا ہوتا ہے؟ میت. بل میت لا یملک کو، میت کسی چیز کا مالک نہیں. ومنہا، تیسری وجہ انہ ظن ان المیت یتصرف فی الامور، تیسری وجہ یہ ہے کہ اس نے گمان کیا ان المیت، کہ میت یتصرف فی الامور، وہ متصرف فی الامور ہے دون اللہ تعالی، اللہ کے سوا. وَاعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ، وَاعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ، میت کو متصرف سمجھنے والا عقیدہ کفر ہے. اعتقادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ. شامی یا رد المحتار جلد 2 صفحہ 139. اب یہ جو میں نے آپ کو عبارت لکھوائی، یہ عبارت مجمع الانہر میں بھی ہے. مجمع الانہر فقہ حنفی کا فتاوی، اور یہ البحر الرائق میں بھی ہے. وہاں پر لفظ ہے کہ بل عبادت لغیر اللہ کفر، النظر عبادت، والنظر عبادت، بل عبادت لغیر اللہ کفر. آگے جہاں پر اسی طرح عبارت ہے کہ لو ظن ان المیت یتصرف کفرا، اگر یہ عقیدہ ہے کہ میت تصرف کرتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ کافر. وہ کافر ہے میت کو متصرف سمجھنے والا. اب ذرا فتویٰ سنا ہے یا نہیں سنا؟ یہ ہمارا فتویٰ ہے یا بزرگوں اور اکابر کا فتویٰ ہے؟ اچھا آپ ایمان سے بتائیں، یہ جتنے عوام نظریں مانتے ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ میت متصرف ہے؟ اب تو نظر مانتے ہیں کہ میت متصرف ہے. اب پیر میاں علی شاہ کی بھی تلبیس دیکھ اور اکابر کی تصریح بھی دیکھ. لا تلبس الحق بال، ہاں تلبیس اسی کا نام ہے جو پیر صاحب نے کی. کام کو رلا ملا دیا، اور جی نہیں چونکہ چنانچہ فلاں، کیا ضرورت ہے یہودی بننے کی؟ تجھے تو یہودی بننا ہے تلبیس کرنا. تو اب یہ بات بالکل صاف. اب وقت کم ہے، اس پر 50 سے زیادہ بزرگوں کے حوالے موجود ہیں جو عبارت میں نے لکھوائی. عبارت یہی ہوگی اور حوالے 50 سے بھی زیادہ موجود ہیں. تو البار الرائق میں بھی، عالمگیری میں بھی، اور اسی طرح یہ مجمع الانہر میں بھی، برہنہ میں بھی، اور اسی طرح اور بھی جتنے فتاوی جاتے سب کے اندر یہ موجود ہے. ایک تقریر ختم. اب یہاں سے تھوڑا سا ایک فائدہ اور سمجھ لو. ٹائم بھی بہت جلدی جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں آتی. ایک بات اور سمجھ لو، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کا یہ نظریہ تھا، اللہ جانے بعد میں رجوع بھی ہو گیا ہو، زیادہ تر یہ ہے کہ رجوع ہو گیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے یہ حلال ہے لیکن فعل حرام ہے. غیر اللہ کے نام کی چیز حلال لیکن فعل حرام، فعل حرام لیکن وہ چیز حلال. مسئلہ بنا تلا گنگ کے علاقہ میں، وہاں پر سنگ والا ہے تلا گنگ میں. وہاں ایک تھے مولانا محمد زمان صاحب رحمہ اللہ سنگ والا کے، تو وہ حضرت مولانا حسین علی صاحب کے شاگرد تھے،
اور بہت کام کیا انہوں نے. تو مولانا کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے وہاں مداحنت کے نام کی چیز نہیں تھی. گھر آئے, زمیندار آدمی تھے, تو وہاں پر ایک دیکھا کہ سنگوالے والے لوگوں نے ایک بکرا ذبح کیا ہے پیر کے نام کا. نظر ہے, یہ چلے گئے مسجد میں اور نماز کے بعد اعلان کیا کہ یہ جو بکرا ہے یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے. وہاں بیان کرنا بڑا مشکل تھا, یہاں بیان کرنا آسان ہے. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, بکرا رکھ دیا گیا. وہ زمانہ تھا سے ہی کچھ انابت کا بھی, کوئی سمجھدار لوگ بھی تھے. بکرا رکھ دیا گیا. انہوں نے کہا علماء کو جمع کرو اور فیصلہ دے کہ یہ بکرا حلال ہے یا حرام. یہ نیا مولوی پڑھ کے اس نے فتویٰ دیا. اگر علماء نے حلال کہا تیری خیر نہیں, اور علماء نے حرام کہا تو پھر ٹھیک ہے. چنانچہ اس وقت بھی مشہور تھا دیوبند کا مدرسہ بہت بڑا. وہاں سے علماء بلائے گئے جن میں علامہ انور شاہ صاحب بھی تھے. علامہ انور شاہ صاحب آئے. ٹانگوں کا دور تھا, گھوڑے والے ٹانگے, پیچھے گھوڑے کے ٹانگے, جوتے اب بھی کہیں کہیں ہے. تو بڑی سواری ٹانگے تھی, ٹانگے بھی عجیب قسم کے ریڑے ہوتے. تو وہاں پر مولانا حسین علی صاحب بھی آئے اور مولانا کمان صاحب, مولانا انور شاہ صاحب, یہ سب اکٹھے ہوئے. ٹانگے پر جب ٹانگا سمجھ گئے ہو نا, ٹانگے پہ جب بیٹھے اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک آگے ایک پیچھے. تو جو اگلا حصہ تھا تو علامہ انور شاہ صاحب نے کہا جہاں مولانا حسین علی صاحب بیٹھیں گے اور پیچھے میں بیٹھوں گا. پیچھے مولانا کمان صاحب اور ساتھ تھے مولانا وہ بابا انی والے غلام رسول صاحب, وہ بھی تھے. اب مولانا بابا صاحب جو تھے انی والے, علامہ انور شاہ صاحب کو کہتے ہیں اپنی بولی میں. اب ترجمہ اردو میں کر دوں گا لیکن لفظ ان کے اپنی بولی میں. کہتے ہیں انور شاہ پتہ ہی اگے کون بیٹھے؟ کہ جی ہاں, کہ کوئی کچی نہ مارے. اگے مولانا حسین علی صاحب بیٹھے, کوئی کچی نہ مارے. کچی نہ مارے مطلب کیا ہے کہ کوئی ڈھیلی بات نہیں کرنی, نرم بات نہیں کرنی. وہ جو تو کہتا ہے جانور حلال ہے اور پھر حرام ہے, کوئی کچی نہ مارے. علامہ صاحب نے کہا, علامہ انور شاہ صاحب ہنستے ہیں, کہتے ہیں مولانا حسین علی کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں کہتا. تو وہاں سنگوالے کی مسجد میں, ابھی مسجد موجود ہے, اسی مسجد میں عنایت اللہ شاہ صاحب سے گولیاں چلی تھی. اسی مسجد میں عنایت اللہ شاہ صاحب بیان کر رہے تھے اور لوگ سامنے آ گئے. شیخ القرآن دورے میں بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں دور تھا, لوگ سامنے آ کے انہیں ریفلیں کھول دی, اور جب ریفلیں کھولی سارے لوگ بھاگ گئے. لیکن سید عنایت اللہ شاہ صاحب اسی لے میں تقریر کرتے رہے اور کئی منٹوں تک گولیوں کی بارش سامنے. جو بھاگ کے اندر گئے, شیخ القرآن کے اپنے لفظ ہیں, کہتے ہیں میں ابھی سنگوالے نہیں پہنچا تھا, میں تھوڑا دور تھا اور میں فیرنگ کی آواز سن رہا تھا اور میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یا اللہ شاہ صاحب کو بچا لے, کاش میں شاہ صاحب کی جگہ پہ ہوتا, یہ بہت بڑے کام کا آدمی ہے, اس کو بچا لے. تو اس مقام پہ گولیوں کی سامنے مجھے وہ آدمی ملے ہیں جو اس جلسے میں تھے سنگوالا کے. میں نے خود ان سے پوچھا, وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اکیلے شاہ صاحب سٹیج پہ تھے اور ادھر سے مسلسل ریفلوں کی گولیوں کی بارش آ رہی تھی, اور وہ آدمی بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم شاہ کا سینہ دیکھ کے اور نشانہ کر کے لگاتے, لیکن کوئی گولی ادھر سے نکل جاتی, کوئی گولی ادھر سے نکل جاتی. تو عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ, لوگ کیا آج جنگل پھونکتا ہے عنایت اللہ شاہ کو, جو بلد الحرام اٹھتا ہے وہ شاہ صاحب کو بکواس کرتا ہے. حالانکہ شاہ صاحب یہ سچے اولیاء میں سے تھے. وہاں پر اندر سے کسی نے کہا کہ شاہ جی اندر آ جاؤ, تو عنایت اللہ شاہ صاحب کہتا ہے اندر کوئی اور خدا ہے جڑا بچا لے سی, اندر کوئی اور خدا ہے جڑا بچا لے سی. اور کوئی تقریر میں فرق نہیں آیا, اسی طرح بیان کرتے رہے. پورا ٹائم لگا, پولیس آئی, تب پولیس بھی آپ کو پتہ ہے کتنی دیر میں آتی ہے. ان کو پکڑا اور پکڑ کے جب لے گئے تھانے میں, شاہ سے پیچھے سے تھانے چلے گئے اور تھانے گئے. شاہ صاحب کہنے لگے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے, ان کو غلطی تھی, ان کو غلط فہمی میں جو گولیاں مار رہے تھے
اللہ نے مجھے بچا لیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ جب اتنا جملہ کہا تو وہ سارے کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کا مسئلہ قبول کرتے ہیں۔ تو وہ پھر مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ خود بیان کرتے تھے کہ ہم مسلمان مان تو اس وقت چکے تھے، ہم نے گولیاں بھی بعد میں روک لی تھی، ہم حیران اس بات پہ ہوئے کہ ہم سیدھا نشانہ لگاتے کہ اس کے سینے میں لگے گولی، لیکن کوئی گولی ایسا لگتا ہے، کوئی سامنے سے ایسا ہاتھ ہے جو گولیوں کو موڑ رہا ہے، تو سامنے کوئی گولی نہیں لگی۔ تو ہم اسی وقت قائل ہو گئے کہ یہ سچا مولوی ہے اور اس کا مسئلہ بھی سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت تو کرتے ہیں نا۔ تو بہرحال وہاں سنگوالا بھی وہاں پہنچے تو علامہ انور شاہ صاحب نے کہا مولانا حسین علی صاحب کو آپ کھڑے ہوں، مسئلہ بیان کریں اور میں تصدیق کروں گا۔ حضرت صاحب کھڑے ہوئے، وہاں تو مدانت نام کی چیز نہیں تھی۔ حضرت نے اپنی بولی میں کہا کہ لوگوں یہ جو بکرا ہے یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب نے کہا مولانا نے ٹھیک کہا ہے، وہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو یہ واقعہ مجھے اس مولانا زمان صاحب کے بھائی نے بتایا جو اب تک زندہ ہے۔ مولانا زمان صاحب کا بھائی مولانا محمد اسحاق صاحب، وہ ابھی تک زندہ ہے، سنگوالا بوڑھے ہیں، وہ بھی عالم ہیں۔ انہیں خود اپنی زبان سے مجھے یہ بیان کیا، آپ کو سند بھی بتا دوں، یہ سند بالکل متصل ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ اس نے بیان کیا۔ تو اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ فیض الباری میں یہ بات لکھی ہے جانور حلال ہے، لیکن اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ انور شاہ صاحب بھی مولانا حسین علی صاحب کی بات مان گئے۔ باقی جتنے علماء ہیں فتاوی رشیدیہ میں حضرت گنگوئی نے لکھا جانور حرام ہے، اور یہ فعل بھی حرام، جانور حرام۔ اسی طرح شیخ الہند کا حاشیہ سورۃ البقرہ پر انہوں نے بھی پوری وضاحت کے ساتھ لکھا کہ یہ چیز حرام ہے، جانور حرام ہے۔ علامہ عبد الماجد دریابادی انہوں نے تفسیر ماجدی میں صاف لکھا یہ جو جانور قبروں پہ ذبح کرتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیں، وہ بالکل حرام ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقہ سے حضرت تھانوی امداد الفتاوی بھی یہی تحقیق ہے کہ جانور حرام ہے۔ تو جتنے اکابرین دیوبند ہیں وہ سب کی یہی تحقیق ہے کہ جانور حرام۔ علامہ انور شاہ صاحب کا تفرد یا رجوع یا ان کا معاملہ مفوض اللہ، بس ہمیں نہیں پتا وہ کیا معاملہ ہے۔ اکابرین دیوبند کا وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ یاد رکھو، اکابرین دیوبند کا مسئلہ وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ چلو میرا خیال ہے ابھی اس پر اتنی گفتگو کافی ہے، پھر آ جائے گا بقیہ وہاں کر لیں گے، پھر جہاں آئے گا ابھی ایک دفعہ گزر گیا، ایک دفعہ یہ ہے، 2 دفعہ اور بھی آنا ہے، تو جہاں 2 دفعہ آئے گا تھوڑا تھوڑا کر کے بعض قسطوں میں پورا کر دیں گے۔ اب ذرا دیکھو، حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا اوپر تمہارے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز کہ آوازہ بلند کیا، نام زد کی گئی، لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، بل خانے کا، اور گلا گھونٹ کے ماری ہوئی، بل موقوزہ چوٹ کے ذریعے مرنے والی، بل متردیہ تو اونچی جگہ سے گر کر مرنے والی، بل نتیحہ اور سینگ کے ذریعے مرنے والی، وما اکل السبع، اور وہ جانور کہ کھائے اس کو درندہ، الا ما ذکیتم، مگر وہ کہ تم ذبح کر لو، الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ تم ذبح کر لو۔ یہاں 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو آیا بل منخانے کا تو، بل موقوزہ تو، بل متردیہ تو، بل نتیجہ، یہ بھی تو المیتہ کا فرض ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ المیتہ کا یہ فرض نہیں ہے بھائی، جو جس کا گلا گھونٹ کے مار دی جائے وہ المیتہ نہیں ہے، جو اونچی جگہ سے گر جائے، جو چوٹ سے مر جائے، جو سینگ سے مر جائے، وہ بھی تو میتہ ہے۔ تو ان چاروں کا ذکر میتہ میں بھی تھا، حرمت علیکم
میتا میں ذکر آ گیا، ان کو الگ کیوں ذکر کیا؟ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ کی استثناء کہاں سے ہے؟ اللہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ کی استثناء کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات کا جواب کہ چاروں چیزیں یہ منخانے کا، موقوزہ، متردیہ، نتیجہ، یہ المیتا کا فرد ہے، لیکن ان کو جدا کر کے اس لیے ذکر کیا کہ عام طور پہ میتا کو ان سے جدا سمجھا جاتا ہے، عام طور پہ مردار کو مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ بھی میتا کا فرد ہے، لیکن عرف میں عام طور پہ عادت کے اعتبار سے میتا صرف اسی جانور کو سمجھا جاتا ہے جو اپنی طبی موت بغیر ذبح کے مر جائے عام طور پہ، اور نتیجہ وغیرہ اس کو عام طور پہ اس میتا نہیں سمجھا جاتا، تو اس عموم اور عرف کے اعتبار سے شبہ ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو جدا کر کے بیان کیا۔ نمبر 2، یہاں پر الا ما ذکیتم کی استثناء کہاں سے ہے؟ استثناء اگر بناؤ المنخانے کا یہاں سے، تو پھر پہلے سوال کا جواب بھی ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آگے الا ما ذکیتم کی قید لگانی تھی، وہ میتا کے ساتھ نہیں لگ سکتی تھی، کوئی سمجھ نہیں گئی، وہ لگ سکتی تھی منخانے کا جس کا گلا گھونٹا گیا لیکن مرنے سے پہلے تم نے اسے ذبح کر لیا تو حلال ہے۔ اسی طرح موقوزہ جو بلند چوٹی سے گری، ذبح کرنے سے پہلے تم نے حلال کر لی، الا ما ذکیتم حلال ہے۔ متردیہ موقوزہ میں نے غلط کہہ دیا، جس کو چوٹ کے ذریعے مرے، متردیہ اونچی جگہ سے گرے، اور نتیجہ یہ چاروں کے ساتھ اللہ لگ رہا ہے کہ یہ چاروں اگر مرنے سے پہلے ذبح کر لی تم نے تو یہ حلال ہے۔ دوسرا، بعض مفسرین نے اللہ کو لگایا ہے ما اکلت سبع کے ساتھ، کہ جس کو درندے نے کھایا لیکن مرنے سے پہلے درندے سے تم نے چھین لیا اور اس کو ذبح کر لیا تو وہ کیا بنے گا؟ حلال۔ تو استثناء کے کتنے مقام ہیں؟ 2، یا المنخانے کا یا ما اکلت سبع، یہ تمام مفسرین اہل سنت نے بلکہ سب نے یہ 2 احتمال لکھے۔ اچھا ایک بات سمجھو کہ یہ جو بریلوی ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ استثناء بناتے ہیں ما اہل لغیر اللہ بہ سے، لیکن یہ بات سچی ہے کہ ان کی کسی کتاب میں میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے استثناء پیچھے سے بنایا ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پیچھے سے استثناء بنایا ہو میں نے ان کی کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو لگاتے ہیں کس کے ساتھ؟ ما اہل لغیر اللہ کے ساتھ، کہ جو غیر اللہ کے نام پر نامزد ہو، الا ما ذکیتم، مگر مرنے سے پہلے تم ان کا بسم اللہ پڑھ لو تو وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس طرح لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھو میں نے جتنی کتابیں بریلویوں کی دیکھی تو دیانتداری سے مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے استثناء یہاں سے بنائی ہو۔ کیوں کہ اگر یہ یہاں سے بناتے تب بھی ایک کفر کی مستقل وجہ تھی، کیونکہ تعریف قرآن بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ تعریف قرآن، لیکن انہوں نے یہ بنایا نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے ان کے جو نئے شتونگڑے خطیب ہیں وہ اس سے استثناء بنا سکتے ہیں، ان سے کیا بعید ہے؟ عمر چروی سے کسی نے پوچھا تھا پاک پتن کی موری ثابت ہے قرآن سے؟ اس نے کہا ہاں قرآن میں ہے نا، پھل موریات قدحا، وہ تو موری سے موری بن گئی۔ اور ختم کہتے ہیں ختم قرآن جو پڑھتے ہو ثابت ہے؟ کہتے ہیں فقیر قرآن سے جواب دے گا ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن کے ختم نہیں ثابت، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا لفظ نہ دکھائے، لفظ آ گیا۔
تو اگر ایسا کوئی دھرنٹ الو ہو اور وہ ما الا بھی غیر اللہ سے استثناء کرے تو ممکن ہے، لیکن ان کی کتابوں میں نے نہیں دیکھا. تو اس لیے یاد رکھو اگر جہاں سے کرے گا تو اس کو کہو تھوڑا پیچھے لگاؤ، تھوڑا سا پیچھے کر دو. جہاں اللہ کو لگاؤ لام خنزیر پر، تاکہ مزہ آئے نا. اللہ ما ذکیتم، اگر ما اللہ پہ لگ سکتا ہے تو لام خنزیر پہ کیوں نہیں لگ سکتا؟ پھر پیچھے بھی لگ سکتا ہے اور خنزیر کھانا شروع کر دو. تو یہ اگر کوئی کرے تو اس کا جواب بن سکتا ہے، لیکن میرے سمجھ کے مطابق کوئی بے وقوف اتنا ہوگا نہیں جو ما الا لغیر اللہ بھی پر کھینچ کے لے آئے اللہ کو. تو سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ یہ بات ختم. اب ذرا دیکھو، اللہ ما ذکیتم وما صبع علی النصب، اور وہ جانور اوپر احلال تھا ما احلا میں احلال کولی اور ما صبع میں احلال فعلی. کولن کہے بابے کے نام کا بکرا یا غیر اللہ کی عبادت کے تھانوں پر جا کے ذبح کرتا ہے، لیکن کولن کہتا نہیں ہے. غیر اللہ کے تھانوں پر ما صبع علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیا جائے علی النصب، نصب پر، کیا نشان آئے معبود باطل شاہ ولی اللہ. نصب کا معنی لکھا ہے نشان آئے معبود باطل کے نشانات، اس پر ذبح کرے. علی النصب، اور اوپر ایک عبارت لکھی ہے مترجم گوید یعنی بر صورت و قبر، وہ اوپر آپ کے لکھی ہے قرآن میں بر صورت و قبر، بر صورت و قبر. شاہ ولی اللہ کی فتح الرحمان ہے. حضرت شاہ ولی اللہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں پیر میر نے لکھا خات، اس کے بارے میں لکھا حکیم الامت شاہ ولی اللہ کے بارے میں، اور شاہ عبدالعزیز کے بارے میں پیر میر نے لکھا خاتم المحدثین شاہ عبدالعزیز، اور شاہ ولی اللہ کے بارے میں حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، یہ لکھا پیر میر نے. لیکن عمر اشربی نے لکھا مکیاس انفیت میں پکا وہابی تھا ولی اللہ. ابھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے، پکا کیا تھا؟ وہابی تھا. اور احمد رضا خان نے لکھا جو وہابیوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے. اب دیکھو میزائل گرا کہاں؟ میزائل کہاں گرا؟ ہاں گولڑا میں. گولڑا میں. یہ بریلوی عجیب قسم کے کھوتے ہیں، وہ شاہ شہید کے بارے میں لگے ہوئے. یہ احمد رضا خان کہتا ہے کہ وہ قتیل تیغ خیار ہے، وہ جس کو نجدیہ نے دیا ہے لقب شہید کا، وہ قتیل تیغ خیار ہے. اسماعیل دہلوی کو جو نجدیوں نے شہید کا لقب دیا وہ مقتول قتیل تیغ خیار ہے. وہ بہت پسندیدہ لوگوں کے ہاتھوں سے مارا گیا. پسندیدہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سنی پٹھان بریلوی انہوں نے مارا اسماعیل شہید کو، تو نجدیہ نے لقب دیا شہید کا. یہ احمد رضا خان نے لکھا. اور عمر اشربی نے لکھا کہ اس کو شاہ اسماعیل وہ انگریز سکھوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا اور اس کو سکھوں نے مارا. اب ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ادھر اعلیٰ حضرت ہے ادھر عمر اشربی ہے، ہم دونوں کی مان لیتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کو مارنے والے سرحدی بریلوی سنی سکھ تھے. سرحدی بریلوی سنی سکھ تھے. سکھ کا لفظ عمر اشربی نے کہا اور باقی الفاظ احمد رضا خان کے، دونوں کی مان لو. تو یہ ان کی بھیڑوں کی طرح ایک کا منہ ایک طرف ہے دوسرے کا دوسری طرف ہے، پتہ چلتا کوئی نہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ما صوبیا علی النصب کا معنی کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ نے کیا کہ قبر پہ جو جانور ذبح کیا جائے، بزرگوں کے مزار پہ کیا جائے، تھلے پہ ہو، غازی عباس کے علم پر ہو، غازی عباس کے علم پر ہو، پیر کے تھلے پر ہو، پیر کی قبر پر ہو،
ما ذبح علی النصب تو وہ بھی حرام، کیونکہ یہ احلال فعلی ہے. ان تستقسموا ان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمت طلب کرو بالازلام، ساتھ تیروں کے، قسمت طلب کرو ساتھ تیروں کے، بالازلام، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حرام. اب ذرا گنو 11 حرام بنتے ہیں کہ نہیں؟ گنو: المیتا، الدم، لام الخنزیر، ما اہل منخنے کا، اوقوزہ، متردیہ، النتیہ، ما اکل السبع، ما ذبح علی النصب، اور ان تستقسموا. یہ کتنے بنے؟ 11. کتنے بنے؟ ہاں پھر گن لو کون سا چھوڑائے تھے. اچھا پورے 11. یہ بن گئی جی 11، تو پتہ لگا 11ویں. یہ انہی والا استدلال ہے، 11 حرام 11ویں حرام. ہاں بھائی 11 حرام کٹھے آ گئے. 11ویں حرام تو آئی ہے نا، ما اہل لغیر اللہ بھی آ گئی نا اس میں. یہ تو ویسے تفنن کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ جیسے استدلال کرتے ہم بھی، یہ کوئی حقیقی استدلال نہ سمجھنا. ہاں تعریف نہیں کرنی. ان تستقسموا بالازلام، یہ کیا تھا ذرا خیال کرو، بہت سارے مولوی پھنسے ہوئے ہیں. تستقسموا بالازلام، اس کا مطلب یہ ہے مشرکین عرب کے جو مجاور تھے درباروں کے، ان کے پاس 3 تیر ہوتے. ایک تیر پہ لکھا ہوتا امرانی ربی، دوسرے پہ ہوتا نہانی ربی، اور تیسرا تیر ہوتا خالی. تیسرا تیر ہوتا خالی. اب سست ہو گئے ہیں اور کوئی نہیں، ابھی ٹائم رہتا ہے. امرانی ربی، نہانی ربی، اور تیسرا تیر خالی. اب جو کام کرنا چاہتے وہ مجاور کے پاس جاتے اور مجاور کو کہتے آپ ذرا مہربانی کریں، قسمت معلوم کریں. مجاور کے پاس تھیلا ہوتا، اس میں 3 تیر ہوتے. مجاور ایسے آنکھیں بند کر دیتا اور وہ تیر نکالتا ہے. ایک بسم اللہ والعزیٰ، بسم اللہ والعزیٰ، لات عزیٰ کی برکت سے وہ تیر نکالتا اور تیر کو سامنے کرتا، آنکھیں کھولتا. اگر لکھا ہوتا امرانی ربی تو وہ کہتا ہے اس کام کر، یہ تیرے حق میں ہے. اگر ہوتا نہانی ربی کہتا نہ کر. اور اگر خالی نکل آتا تو وہ دوبارہ ہاتھ ڈالتا. یہ 3 تیر. یہ تھا تستقسموا بالازلام. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے، تستقسموا بالازلام. اور کچھ تیر ایسے تھے جن میں لکھا ہوا تھا من، ایک پر لکھا تھا من کم، دوسرے پر لکھا تھا من غیرکم. من کم من غیرکم. اب کسی کا نسب معلوم کرنا چاہتے تو تیر نکالتے. ایک تیر نکالتے، اگر لکھا ہوتا من کم تو وہ کہتا ہے یہ اپنے باپ کا ہے. اگر لکھا ہوتا من غیرکم تو کہتا ہے یہ حرامی ہے. اچھا اب بھی بریلویوں میں یہ ہے، یہ جو میں نے پاک پتن کی بات بتا رہا تھا، وہاں پر حلالی حرامی کا دروازہ بھی ہے. حلالی حرامی کا ایک دروازہ ہے. کیوں بھائی پاک پتن والا کھلا ہے یا بند ہے؟ بند ہو گئی ہے. ہو بلوٹ ہے. اچھا بہرحال ساتھ ہی 2 بن گئے تھے. بلوٹ کا کہہ رہے ہیں، بلوٹ ادھر ہے سرحد کی طرف، تو ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف. تو بہرحال وہ دروازہ میرا خیال ہے بند تو کرنا تھا، پہلے بھی میں سوچ رہا تھا. اس دروازے سے جو گزر جائے تو وہ حلالی ہے، اگر دیوار سے ٹکرا جائے تو حرامی ہے. اب آپ اندازہ کریں بریلوی مولوی تو ایک بھی حلالی ثابت نہ ہوگا اس معیار پر. اتنا موٹا چھوٹا کس طرح گزرے گا دروازے سے؟ کہیں تو لگے گا کوئی ادھر کوئی ادھر. یہ جو گنبد جتنا پیٹ ہے یہ کیسے گزر سکے گا؟ تو میرا خیال ہے انہوں نے بند اسی لیے کیا ہوگا کہ مولوی سارے مشکوک بن گئے. جو بھی گزرے حلالی حرامی کا دروازہ. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان مشرکوں نے کوئی کمی نہیں کی. جو کام ان مشرکوں میں تھا ان میں بھی موجود ہے.
ان تستقسموا بالازلام، کیوں حرام کیا؟ تباہم سے بچنے کے لیے۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، تباہم پرستی توحید کے منافی ہے، تباہم پرستی، اور آج قوم ساری تباہم میں ہے۔ اگر کبا آ جائے نا بنیرے پر اور 4 دفعہ کرے کاں 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 کاں، قوم کیا کہتی؟ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ یہ وہی جہلی تباہم ہے۔ اسی طرح آنکھ، اگر یہ پتلی آنکھ کی یہ چمکنے لگ پڑے، کہتے ہیں کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی مہمان۔ یہ وہی جہلی تصور، انہی جہلوں والا۔ اور صبح نکلا ہے گھر سے، سامنے بلی آ گئی، بلی یا الو سامنے دیکھ لیا، اب کہ سارا دن نحوست رہے گی، یہ نحوست والا دن ہے، بلی سامنے آ گئی۔ یہ وہی تباہم ہے۔ اور شادی کرتے ہیں، پتہ نہیں پٹھان کیا کرتے ہیں، ہمارے پنجابی شادی کرتے ہیں ایک لوہا رکھتے ہیں ساتھ۔ یہ کیا ہے جی؟ لوہے رکھ، اگر یہ لوہا نہ ہوا تو جن اس کو مار دیں گے۔ اور یہ لوہا، میں نے کہا جن بڑے بدماش ہیں بھائی، یہ ساری زندگی گلی پہ کھڑے ہو کے بد نظری کرتا تھا بے ایمان، اور فونوں پہ گپے لگاتا تھا، اور غیر محرم عورتوں کے پیچھے بھاگتا تھا گدھا۔ اس وقت جن بھی سوئے ہوئے تھے۔ اب اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس کو اپنی بیوی مل رہی ہے، اب جنوں سے خطرہ پڑ گیا، اب لوہے رکھ کا دور آ گیا، لوہا نہ ہوا تو جن اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اسی طرح کتا ہو، کتا اگر رات کو لوک رہا ہو، کہتے ہیں کتا بھائی کوئی مصیبتیں دیکھ رہا ہے، بڑا حال ملک ہے بھائی، مصیبتیں، کتا بھی تجھ سے تو پھر بہتر ہوا نا، اسے نظر آ رہی ہے تجھے نظر نہیں۔ تجھے سارے کیا تھے؟ تباہمات، ان تستقسموا بالازلام۔ اور کئی ایسے مرتد بھی ہیں اس دور میں بھی، وہ جاتے ہیں نا جی حساب کتاب کرتے ہیں، حساب کتاب کیسے پتہ کرنا ہے جی آپ کو کیا ہے؟ میں قرآن کھولتا ہوں، حضرت موسیٰ کا واقعہ آ گیا نا، کہیں سے کھولا بہت جو ہے قرآن میں، تو کہتے ہیں تجھ پہ جادو ہے، فلانا واقعہ تجھ پہ جادو ہے۔ قرآن پاک تو آیا حساب کی تردید کے لیے ہے، لیکن یہ لانتی قرآن پر حساب اور غیب کی خبریں بتا رہا ہے۔ تو یاد رکھو، ایسا بندہ مرتد ہے جو کسی بھی ذریعہ کہہ کر غیب کا مدعی بنے، اور اس کا مصدق بھی مرتد ہے اور یہ مدعی بھی مرتد ہے۔ ہاں خیال کرو، بے شک پتہ چلے گا۔ ہاں جو بھی کرتا ہے سب کفر کرتا ہے، یہی ہے جس کی کوئی شریعت میں ثبوت نہیں۔ ان تستقسموا بالازلام، اور علماء نے لکھا ہے، یہ انشاءاللہ حوالے میں لکھوا دوں گا، ان تستقسموا بالازلام، اللہ نے حرام کر دیا یہ کہ قسمتیں معلوم کرو، بالازلام، تیروں کے ساتھ، ذالکم فسقن، ذالکم فسقن۔ اب دو باتیں سمجھنی ہیں، ذالکم کا مشار الیہ کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں، بعد نے استقسام بالازلام، اپنا کیا ہے؟ ان تستقسموا بالازلام، اس کو بنایا اس کا مشار الیہ، اور اکثر مفسرین نے جمیع ما ذکر، قرطبی کبیر وغیرہ نے جمیع ما ذکر، جتنی چیزیں بھی اوپر آئی یہ ساری کی ساری فسقن، یہ سب فسق ہے، اور زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یہی بنایا جائے استقسام بالازلام، یہی بنایا جائے، قریب ہے۔ انہوں نے جو بنایا تو ذالکم بعید ہے، وہ پیچھے سے لگایا، لیکن ذالکم اشارہ بعید کا جو لایا گیا ہے تو یہ بود فش شر ہے، بود فش شر۔ چنانچہ ابو سعود اور علامہ علوسی نے اس طرف اشارہ بھی کیا، فرماتے ہیں مان البعد فیہ الاشارۃ الی بعد منزلتہ فی الشر، یہاں پر ذالکم بعید کا اشارہ جو لایا گیا، مان البعد فیہ الاشارۃ الی بعد منزلتہ فی الشر، از ابو سعود روح المعانی، ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ اب لگا ہے نا، الیوم، آج کے دن،
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے، بخشونی، ڈرو مجھ سے۔ اب سوال یہ ہے یہاں الیوم کیسے آ گیا؟ یہ کون سا مقام ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مراد یہ ہے، توجہ ہے نا، جہاں کیسے لگ گیا بھائی الیوم؟ فرماتے ہیں اللہ بتانا چاہتے ہیں جب تم بیان کرو گے نا یہ مسئلہ، تحریمات اللہ باقی رکھو، تحریمات عباد ختم کر دو، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام، اور قبروں پر ذبح ہونے والا جانور یہ بھی حرام، اور 11ویں 12ویں غیر اللہ کے چڑھاوے یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام۔ جب یہ مسئلہ بیان کرو گے تو مشرک کے دل میں جو امید ہے شاید یہ ہمارا مسلک مان لے، یہ امیدیں ٹوٹ جائیں گی، یہ امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ جب یہ مسئلہ بیان ہوا کہ خنزیر سے بڑھ کے حرام بکرا بابے کے نام والا اور غیر اللہ کے نام والا، تو اس بیان سے مشرک کی امیدیں ٹوٹ گئیں، اور مشرک تم سے مایوس ہو گیا کہ اب کسی صورت میں بھی ہمارا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ کچھ سمجھ نہیں آئی تو الیوم کو اس لیے لگایا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم، نہ ڈرنا ان سے، بخشونی، ڈرنا صرف مجھ سے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب مسئلہ بیان اس طرز پہ ہو مشرک کی امید ٹوٹ جائے تو پھر الیوم اکملت لکم، اس دن دین مکمل ہو جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم، آج کے دن کامل کر دیا میں نے واسطے تمہارے، دینکم، تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور پورا کر دیا میں نے اوپر تمہارے نعمتی، اپنی نعمتوں کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا میں نے واسطے تمہارے اسلام کو دینا، اسلام کو دین، اسلام کو دین، راضی ہو گیا میں اسلام کے دین ہونے پر۔ اب سمجھو بات، الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں پر کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الیوم، یہ آیت کا نزول یوم الجمعہ، جمعہ کے دن 9 ہجری 15 یا 16 مارچ سن 632 عیسوی بعد عصر مقام عرفات۔ اس آیت کا شان نزول جمعے کا دن ہجری اعتبار سے 9 ہجری اور سن عیسوی 15 یا 16 مارچ 632، اب کیا چل رہا ہے 2014، اور یہ آیت نازل ہوئی 632 عیسوی بعد عصر مقام عرفات، اور نبی پاک کی وفات سے 2 مہینے 21 دن پہلے، 2 مہینے 21 دن پہلے، یعنی تقریباً 3 ماہ کے بعد آپ کی وفات ہے تقریباً۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن کامل کر دیا میں نے واسطے تمہارے دین، تمہارا دین کامل ہو گیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے آدمی آئے نا، کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ آپ اگر مصنفین کے حالات دیکھیں، ڈاکٹروں کے، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے اپنا کام، میرا کام پورا ہو گیا، بلکہ ہر اسی حسرت میں رہا کہ کاش مجھے اتنی زندگی مل جاتی، وہ کام بھی رہ گیا، یہ کام بھی رہ گیا، وہ کام بھی رہ گیا۔ ایسا ہے نہیں ہے، ہر ایک کی حسرت رہتی ہے، اور زندگی ہوتی تو فلاں فلاں کام بھی
ہو جاتا۔ یہ فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ خاصہ ہے کہ آپ اپنی وفات سے پہلے صحیح صحت مند ہو کے اللہ کے اذن سے اعلان کرتے ہیں، لوگوں الیوم اکملت لکم دینکم، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہ صرف آپ کا اعلان ملے گا، دنیا میں کسی کا بھی یہ اعلان نہیں مل سکتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے لوگ دنیا میں کام کرتے رہے، یہی حسرت لے کے گئے، کاش کوئی زندگی ہوتی، میرا کام ادھورا ہے ادھورا ہے ادھورا ہے، لیکن یہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل زندہ سلامت ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں میدان میں، اور اپنے سب صحابہ کے سامنے اعلان ہو رہا ہے کہ آج کے دن میرا کام پورا ہو گیا۔ یہ بڑی بات ہے نا، آج کے دن میرا کام پورا ہو گیا، معمولی بات نہیں۔ ایک دوسرا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جہاں پر عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، خطیب اکثر کہتے ہیں آدم سے دین چلا، دین ناقص تھا، حضرت نوح کے پاس دین ناقص تھا، فلانے کے پاس دین ناقص تھا، نبی پاک پہ آ کے دین پورا ہوا۔ یاد رکھو یہ کفریہ جملہ ہے، کیا سمجھے ہو؟ کون سا جملہ ہے؟ سنتے ہو خطیبوں سے یا نہیں؟ یہ کفریہ جملہ ہے، اور یہ تنقید سے انبیاء کو شامل ہے، متضمن ہے۔ بات یہ حضرت آدم کا دین مکمل تھا، حضرت نوح کا دین مکمل تھا، حضرت ابراہیم کا دین مکمل تھا، حضرت موسیٰ عیسیٰ کا دین مکمل تھا، لیکن وہ تکمیل فی حد ذاتی ہی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کا دین مکمل ہے، لیکن یہ تکمیل مطلق ہے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے انبیاء کا دین کیا تھا؟ مکمل۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، ہر پیغمبر نے مکمل دین پیش کیا، وضاحت کرتا ہوں، لیکن ان کی یہ تکمیل فی حد ذاتی ہی دین مکمل تھا، اور تکمیل دین محمدی یہ تکمیل مطلق ہے۔ فرق صرف ہے، پہلے انبیاء کی تکمیل فی حد ذاتی ہی ہے، اور دین محمدی کی تکمیل وہ تکمیل مطلق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے انبیاء کا دین مکمل تھا اپنے زمانے اور اپنے زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے، ایک خاص زمانے تک جس تکمیل کی ضرورت تھی، آدم کو بھی کامل دین ملا، لیکن وہ کامل تھا فی حد ذاتی ہی، اپنے اعتبار سے کامل تھا، لیکن تھا مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص خطہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو بھی فی حد ذاتی کامل دین ملا، لیکن وہ دین بھی اپنے مخصوص جغرافی حدود میں، مخصوص قوم، مخصوص ازمنہ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ سب کے دین اب فی حد ذاتی کامل تھے، لیکن مخصوص خطہ، زمانہ، افراد کے اعتبار سے، لیکن دین کامل مطلق طور پہ وہ دین محمدی جو ہر خطہ، ہر جغرافیہ، ہر فرد، انسانیت اور قیامت تک ہر زمانے والے لوگوں کے لیے کامل ہے، تو وہ فقط دین محمدی ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ اسی طرح بیان کرو گے نا، پہلے انبیاء کا دین ناقص تھا، اور اسی کو لکھا ہے خطیب نے سراج منیر تفسیر میں، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں تقریر کی ہے، وہ بھی تقریباً یہی تقریر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، تفسیر قرطبی سراج منیر، اور بھی کئی تفسیروں میں ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے، سب نبیوں کا دین کامل تھا، کسی نبی کا دین ناقص نہیں تھا، لیکن فرق کیا ہے؟ پہلے انبیاء کا دین کامل تھا فی حد ذاتی ہی، فی حد ذاتی کا معنی سمجھ آ گیا ہے نا، اور نبی پاک کا دین کامل ہے بطور اطلاق کے، یہ تکمیل مطلق ہے جو زمانے کی قید میں بھی مقید نہیں، افراد کے ساتھ بھی مقید نہیں، بلکہ ہر زمانہ قیامت تک، ہر فرد قیامت تک،
ہر جگہ اور مکان قیامت تک جو کوئی امریکہ میں ہے وہ بھی مکلف، ہندوستان میں ہے وہ بھی مکلف، جزیروں میں ہے وہ بھی مکلف، دنیا کے جس خطہ میں جو فرد، جو زبان، جو قوم، جو زمانہ جہاں تک بھی ہو، تو ان کے لیے تکمیل علی الاطلاق وہ دین محمدی کی ہے۔ اب مانا سمجھو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ باتیں بہت ہیں، ساری نہیں ہو سکتی، ایک بات آپ جواب دیں، اسلام پہ اللہ راضی ہے یا نہیں؟ جی دلیل؟ اب اگر کوئی اسلام پہ تان کرے تو مسلمان رہے گا؟ کیوں؟ اس پہ اللہ راضی ہے، اسلام پہ اللہ راضی ہے، اسلام پہ طائن وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو پتہ چلا جس چیز پہ اللہ راضی ہو اس پر تنقید اور طعن کرنے والا مسلمان، تو جس طرح اسلام پہ اللہ راضی ہے صحابہ پہ بھی اللہ راضی ہے، تو جس طرح اسلام پر طعن کرنے والا کھتری ہے اسی طرح صحابہ پہ طعن کرنے والا بھی کیا بنے گا؟ ہاں یہ بھی خیال کرو۔ رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ، بس یہی آیت سمجھ لو پھر نماز پڑھتے ہیں۔ فمن اضطر، کام راستے پہ نہ رہے نا، یہ اوپر لگ رہی ہے۔ فمن اضطر، بس وہ شخص جو مجبور ہو گیا، فی مخمصۃ، بیچ بھوک کے، فی مخمصۃ، مخمصہ کا مطلب ہوتا ہے خلوب البطن عن الغذاء، بدن کا غذا سے خالی ہو جانا، وہ جو کیفیت بنتی ہے فی مخمصۃ، جیسے اب آپ کی بنی ہوئی ہے، فی مخمصۃ، بھوک میں مجبور ہو گیا، غیر متجانف، نہ مائل ہونے والا ہو، لِإِثْمٍ، گناہ کی طرف، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، رحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے استثنائی صورت رکھ دی، فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مجبور ہو گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں، شرط ہے کہ غیر متجانف لِإِثْمٍ، گناہ کی طرف میلان کرنے والا نہ ہو۔ او غیر عادن کس طرح آتا ہے؟ سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ اب اسی کی تعبیر ہے، اسی کی تعبیر ہے۔ خیال کرو حنفی شافعی مسئلہ بھی حل ہو گیا اگر کچھ سوچ ہو تو، نہیں تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ غیر متجانف لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پر بات یہ ذکر کرنی تھی، آپ کے کچھ خطیب ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی جنگل میں ہے، بڑا بن کے مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور آپ بھی کیسے سن کے پھر تقریریں کرتے ہیں۔ آدمی جنگل میں ہے، اللہ فرماتا ہے آدمی جنگل میں ہے اور وہاں مجبور ہو گیا، مر رہا ہے، تو وہاں پر خنزیر مل جائے، اللہ فرماتے ہیں خنزیر کے 2-4 لقمے کھا لے، تیری جان بچ جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کندوری ہو، رومال ہو بڑا خوبصورت، اور اس میں چاول ہو 11ویں کے، غیر اللہ کے نام کے چاول ہو، اور بڑی خوشبو ہو، اور کندوری بھی اوپر ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں کھانا، غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں کھانا۔ خنزیر کھا سکتے ہو، غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں کھا سکتے۔ یہ سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ جس نے سنا ہے جھوٹ نہ بولے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس نے سنا ہے، جس نے سنا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یاد رکھ لو یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، اول سے آخر تک غلط مسئلہ ہے۔ چاروں مقام پر جہاں بھی فمن اضطر کو اجازت ملی ہے، چاروں چیزوں کی اجازت ملی ہے۔ جو آدمی بھوک سے مر رہا ہے، خنزیر ملے وہ بھی کھا سکتا ہے،
اور غیر اللہ کے نام والے چاولوں میں خوشبو نہ ہو، بغیر خوشبو والے ان کو بھی کھا سکتا ہے۔ کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں، مسئلے بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں، یہ خطیبوں کا پراپاگنڈا، خود جاہل ہیں، لوگوں کو جاہل بناتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر دیکھو، فمن اضطر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاروں کے ساتھ۔ اس پر حوالے بہت ہیں، وقت کم ہے، چلو کچھ نہ کچھ لکھ لو کہ فمن اضطر کا تعلق سب کے ساتھ ہے، چاروں کی چاروں چیزیں مباح ہیں حالت اضطرار میں، چاہے خون ہو، مردار ہو، غیر اللہ کے نام کی چیز ہو، تو حالت اضطرار کے اندر چاروں کی چاروں جائز ہیں۔ اور ہم نے بھی یہ سنا ہے، پچھلے بھی کچھ بزرگوں کی تقریریں میں نے سنی ہیں، وہ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا، اور نہ قرآن میں یہ کوئی استثنائی صورت موجود ہے۔ قرآن نے جب بھی بیان کیا فمن اضطر، تو چاروں کے لیے حالت اضطراری، جہاں بھی لفظ دیکھ لو اوپر چار حرام، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، تو اس سب کے فإن اللہ غفور الرحیم، تو کس چیز کو قرآن نے مستثنیٰ کیا ہے پچھلے حراموں سے؟ یا اور کوئی مقام ہے قرآن نے جب استثناء نہیں کیا؟ تیرا خطیب استثناء کرے تو یہ افتراء اللہ کے قبیلے سے نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک خطیب سے پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ جو تو کہتے ہے دلیل، تو کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ دلیل ہے۔ میں نے کہا اب ذرا یہ فرق کر، یہ چاول شرک ہے؟ او بزرگوں، چاول شرک ہے یا چاولوں کو اس کے نام زد کرنا شرک ہے؟ یہ نواں شرک آیا ہے، چاول تے حلوہ شرک، شرک کی نوی تعریف آئی، حلوہ الشرک الحلوہ، شرک حلوہ ہے اور شرک چاول ہے، بدھو کمپنی۔ کوئی بات تو بنانا، شرک کیا چیز ہے؟ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، یہ تو پکی بات ہے، لیکن یہ کہا یا چاول معاف نہیں کرے گا، حلوہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں ایک ہو یہ ہو ان اللہ لا یغفر الحلوہ، پھر تو ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یغفر الشرک یا لا یغفر ان یشرک بہ، تو مانا کیا کرتا ہے؟ حلوہ، اللہ حلوہ نہیں معاف کرے گا، کندوری والے چاول نہیں معاف کرے گا، تو یہ نری تعریف قرآن ہے، یا دانستہ یا نادانستہ۔ قرآن پاک نے چار چیزوں کا ذکر کر کے فمن اضطر سے چاروں کو مباح قرار دیا۔ یہ بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، مرنا ہے تو صحیح کر کے مرو، یہ تعریف کرنی ہے، پتہ تو ہو نا خدا کے کلام کو بگاڑ رہے ہیں، یہ تو نہ ہو کہ خطیبوں نے غلط لین پہ چڑھا دیا۔ اس پہ حوالہ لکھو، فَأَبَاحَ اللَّهُ فَمَنِ اضْطُرَّ فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ الضَّرُورَةِ، اباح اللہ تعالی حلال کیا اللہ نے، عند الضرورت ضرورت کے وقت، اکل جمیع ما نص علی تحریمہ، سن رہے ہو یا نہیں؟ اکل جمیع ما نص علی تحریمہ فی الآیہ، احکام القرآن، امام جساس رازی فرماتے ہیں اباح اللہ عند ضرورت فمن اضطر، اللہ نے مباح کر دیا وقت ضرورت کے، اکل جمیع ما نصا، کھانا تمام اس چیز کا کہ نص کی ہے اوپر اس کے حرام ہونے کے آیت میں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ اب کتنی واضح عبارت ہے امام جساس کی۔ اسی طرح اور بھی اس پر کئی حوالے ہیں، لیکن حوالوں کی ضرورت نہیں، بات ہے قرآن کی۔ یہ تو ویسے میں نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ یہ کوئی میرا ذاتی فہم نہیں یا ذاتی اختراع نہیں، مفسرین نے یہ لکھا، ورنہ آپ چاروں مقام قرآن کے لے کے بیٹھ جائیں، فمن اضطر غیر۔ اچھا یہ پٹھان ساتھی آپ نے تو نہیں سنا ہوگا نا؟ ماشاء اللہ، مطلب ہے یہ غلطی شائع ہے، صرف پنجابیوں میں نہیں، دور دور تک ہے۔ اب
آپ کے ذمہ ہے، اگر اس کی کوئی دلیل ہے لاؤ، میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا، لیکن میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن پاک جو ہے چاروں کو مباح قرار دے رہا ہے، لہذا اب خطیب کو چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وَلَوْ كَانَ إِشَاعِيًّا، یہ تو کوئی گپ ہے نا، قیاس ہے، بات ہے، کوئی دلیل پیش کرو کہ 4 حراموں میں 3 حلال ہو جاتے ہیں حالت اضطرار میں، اور ما احل حالت اضطرار میں حلال نہیں ہوتا، اس پہ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہاں جو مباح جب ہو گئے، جو مرضی ہے کھاؤ، ہاں جو مرضی ہے کھا، جو بھی کھا لے، اس میں تو کوئی نہیں۔ جب چاروں مباح ہیں تو اپنی طرف سے تو ما لونھا، اس کی وضاحت تو کوئی نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہے نا، ان 4 محرمات میں ترتیب ادنا سے اعلیٰ تک ہے، اعلیٰ حرام کی بجائے ادنا کھایا جاتا ہے، ادنا کھایا جاتا ہے، یہ خطیبوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے ترقی من الادنا الی الاعلیٰ ہے کیا۔ دوسرا، ترقی من الادنا الی الاعلیٰ اور بات ہے، فمن اضطر میں جو اباحت ہے یہ چاروں کی ہے، اس میں نہ ترقی اباحت سے روک بن سکتی ہے نہ کوئی اور کسی کے کوئی علم میں کوئی دلیل ہو تو ذرا بیان کرے، رکا لکھنا ضروری نہیں، ویسے بیان کر دے۔ جو مولوی پیر کپڑوں پر بالشت لگا کر کہتے ہیں تجھ پر جادو ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ان کا اپنا تجربہ ہے، یہ ان کا اپنا تجربیات سے، تجربیات اور چیز ہے، لیکن شریعت کو اس میں ملوث کرنا یہ شریعت کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر وہ اس کو دین سمجھتا ہے تب بے ایمان ہے، لیکن اپنے مشاہدہ اور تجربیات تو ہاتھ رکھ کے نبض بھی معلوم کرتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے پچھلے سال کہا تھا کہ میں مظالم خطباء کتاب لکھ رہا ہوں، بالکل، کتابیں تقریباً 29 مکمل ہیں، اور اگر آپ کو انفقو پر عمل کر دیں تو ان پر خرچہ 29 لاکھ روپیہ ہے۔ تو اگر آپ میں 29 ساتھی لاکھ والے کھڑے ہو جائیں ابھی تو انشاءاللہ وہ ساری شائع ہو جائیں گی۔ ہاں یہ ہے کہ ان کے منافع سارے تمہارے نام ہیں، میں کوئی چیز نہیں لوں گا، آپ کتابیں شائع کریں۔ تو کیا پتا کوئی ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہوں تو وہ مظالم خطباء بھی اسی میں ہے، مظالم خطباء کا نام بدل دیا ہے، خطیبوں سے بھی ڈر لگتا ہے، تو اس میں جو تعریفات کرتے ہیں ان کا ذکر کیا، بھئی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ پہلے خطیبوں کے نام تھے وہ بھی کاٹ دیے، البتہ ان کے مقولے ذکر کیے کہ بعض بزرگ یوں کہتے ہیں، وہ آپ سمجھ جائیں گے، کالا بعض الناس پہ عمل کیا وہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔